اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ 23واں پارہ، اس میں سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، پھر اس کے بعد سورہ الصافات مکمل یہاں پر ہے، پھر سورہ صاد یہاں ہے، اور سورہ زمر کی ابتدائی آیات وہ اس پارے میں ہیں۔ سورہ یاسین کا آغاز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی قسم کے ساتھ کہ حکمت سے لبریز اس کتاب کی قسم، قرآن کی قسم، اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں رفتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر آتا ہے، کہ اور یہ بتایا کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ زمین میں سے سبزہ نکال سکتا ہے تو مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے وہاں پر دلکش انداز میں منظر کشی کی گئی ہے، لیکن اس منظر کشی میں بعض لوگوں کے بارے میں بڑی سخت قسم کی بات کو بیان کیا گیا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا، منکرین حق، کفار، مشرکین۔ اچھا، دنیا میں جن کو جھوٹ کی عادت ہوگی، مسلسل جھوٹ بولتے رہیں گے اور تسلسل کے ساتھ جھوٹ گویا جن کی عادت بن جائے گی، تو یہ بیان کیا گیا قیامت کے دن وہ وہاں بھی باز نہیں آئیں گے۔ تو وہاں جب ملائکہ ان کے اعمال کو لے کر آئیں گے، ان کی کتابیں کھولیں گے اعمال کی، ان کے رجسٹر کھلیں گے، جو دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، جب ان کے بائیں ہاتھ میں یا ان کے پیٹھ پیچھے ہاتھوں میں ہوں گے، تو وہ منکر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ ہم نے تو یہ چیزیں نہیں کی، ایسے فرشتوں نے لکھ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لکھا ہوا صحیح ہے کہ غلط، فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، حکم ہوگا کہ آج ان کے منہوں پر مور لگا دی جائے، ان کے منہ کو سیل کر دیا جائے، لاک کر دیا جائے۔ الیوم نختم علی افواہہم، پھر فرمایا وتکلم ایدیہم، اب اس کے بعد ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں بولیں گے۔ اب گواہ بدل دیے گئے، اب انسانی اعضاء کو انسان ہی کے خلاف گواہی کے لیے بلا لیا جائے گا۔ اب زبان بند، اب وہ بول تو سکیں گے نہیں، منہ بند ہو جائے گا، سیل ہو جائے گا، سیل لگ جائے گی، لاک لگ جائے گا۔ تو اب ہاتھ بولنے لگیں گے، ہاتھ کہیں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ذریعے سے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے یہ کام کیا تھا، چوری کی تھی، شراب پی تھی۔ پاؤں بولنے لگ جائیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ ان قدموں پر چل کر فلاں فلاں اس نے گناہ کیے تھے۔ اب بندہ بے بس ہو جائے گا کہ ابھی تو وہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ میرے جو کچھ لکھا ہوا یہ صحیح نہیں ہے، تو اب تو ہاتھ گواہی دے رہے ہیں اس کے خلاف، بندے کے پاؤں گواہی دے رہے ہیں اس کے خلاف، تو انسانی اعضاء۔ تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں یا اعضاء ہیں، ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جو ہماری چیزوں کو کیپچر کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان میں ایسی میموری موجود ہے کہ جو اس کو اپنے اندر محفوظ کی جا رہی ہے، سیو ہو رہی ہیں چیزیں۔ اب اس کا ماڈرن سائنس سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن 1500 سال پہلے یہ چیزیں بتا دی گئی، اور قیامت کے حوالے سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر فرشتوں اور جنات کا ذکر سورہ الصافات میں، اور اس کا آغاز بڑا خوبصورت انداز میں ہے، اور پھر تسبیح اور ذکر کا وہاں پر ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ الصافات میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہے، اور قربانی کے حوالے سے بڑی اہم آیات وہاں پر موجود ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی کے حوالے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
حکم کی تعمیل کس طرح سے کی جاتی ہے کہ اپنے رب کو منانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو کیسے پیش کر دیا قربانی کے لیے۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ نقطہ مترشح ہوتا ہے کہ اولاد کیسے والدین کی تابع فرمان ہو۔ تو ایک بیٹا اپنے والد کی بات کو کیسے تسلیم کر رہا ہے، اور والد اور اولاد، والد اور بیٹا دونوں تسلیم و رضا کے کس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر کس طرح سے قربانی کا حکم ہوا، اور کیسے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا، اور اس قربانی کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو کس طرح سے باقی رکھا گیا، اس کا ہمیں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پھر یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے آگے صبر کرنے والوں کا انجام کیا ہے، اس کا ہمیں یہاں ذکر ملتا ہے۔ تکبر کرنے والے وہ کس انجام سے دوچار ہوں گے، اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اور بالخصوص جناب ایوب علیہ السلام پر آزمائش کیسے آئی، بیمار کیسے ہوئے، اور اس پر انہوں نے صبر کیسے کیا اور نعم العبد کیسے بنے، اس کا ہمیں یہاں ذکر ملتا ہے۔ اور پھر قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے ایک اور اینگل اور ایک اور زاویہ ہمیں یہاں ملتا ہے۔ حبوط آدم علیہ السلام، ان کا جنت سے زمین پر کس طرح سے تشریف لانا ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اور خالص بندگی، خالصتاً عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کا خوبصورت مضمون یہاں پر ملتا ہے۔ قرآن مجید بہترین کلام کیسے ہے، اس کا ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اور یہ مضامین اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے، اس کی تفہیم کو حاصل کرنے، اسے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔